حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. میں نے کہا یہ مجھے بھول نہ جائے, وہ قبروں والے مجھے بتا دینی چاہیے تھی. مسلم شریف میں حدیث ہے 2257 نمبر, 2257, 56, 58. سیدہ عائشہ نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا, اب تم قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. وہ آپ کے خلیل صاحب بھی کہتے ہیں اہل حدیث کے یہ صرف مردوں کو اجازت دی ہے, اور نیا بھائی خلیل صاحب صحیح مسلم دوبارہ پڑھو, سب کو اجازت دی ہے, اما عائشہ کو اجازت دی ہے. تو اما عائشہ مرد تو نہیں تھی. اور جامعہ ترمذی میں کہ اما عائشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سال کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں پھر اور پاسے گل ٹر پے گی جدو عبد الرحمن بن ابی بکر نو قتل کروا دیتا کہ غار تو لاش نکلی, اور پوچھا نہیں کنے قتل کرایا, تھوڑے بزرگاں نے قتل کرایا سی. عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ گئی اور وہاں جا کے اشعار پڑھے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ. اما عائشہ نے اشعار پڑھے اپنے بھائی کی شان میں. قبروں پہ عورتیں جاتی تھی, زوار القبور کو منع کیا گیا, کثرت سے عورتیں نہیں جا سکتی, کبھی کبھار جائیں تاکہ آخرت کی یاد ہے. لہٰذا یہ اہل حدیث کا مسئلہ باطل ہے, اور یہ وہ باطل مسئلہ ہے جس میں احمد بریلوی اور اہل حدیث دونوں کامن ہے. یہ مسلم شریف کے خلاف ہے, یہ بالکل باطل ہے. اور شیخ زبیر علی صاحب کو میں سلوٹ کروں گا, انہوں نے پہلی دفعہ جرت کیا ہے اس کے خلاف مسئلہ حدیث رسالے میں مقالات میں چھاپا کہ عورتیں بھی قبر پہ جائیں گی. اما عائشہ جاتی رہی ہے, اجماع امت ہے, یہ صرف انہوں نے ڈکوسلا مچایا. رک جائے جی, یہ میں دکھا لوں جی, یہ دکھائیں جی, یہ 3-4. احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے طواف کرنا, ان کے آگے جھکنا, ان کو بوسہ دینا, یار یہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں, یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہے؟ یہ اپنے مزارات کے پاس کیوں نہیں لکھ کے لگاتے؟ کور کر دیجیے آپ نے. یہ سنیں حل جواب. سوال, کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع اس شرع متین ہے, کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء کرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں, اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے, مذہب 4 ہے, 4 نہیں بھائی بہت سارے نے, اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب, تے جعفری بھی ہے ایک مذہب, اور اگے بھی ٹور پہ کافی سارے. الجواب, بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے, اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے, اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے, اور احود منع ہے, خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے, سن لو کتنے جے, یہ ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ, یہ ہے 1.5 فٹ. 1.5 فٹ کتنا ہوا؟ 3 فٹ, 3 اور 3 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ کا موقف ہے کہ قبر سے کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں. ہاں اور بریلوی صاحب بھی غلط ہو جان گے. آپ پڑھے عالم ہیں ان سے, آپ پڑھے ہی چھوڑے, آپ پڑھے یا احمد بریلوی صاحب, آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور سرکار ہے تو بند کمرے کہتے ہیں کان نیچے ہوئی, امام ابو حنیفہ کے زمانے بند کمرے بھی کان کہتے ہیں. نہیں اوپنلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلیٰ حضرت پیر مل واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں, تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے, میں نوکری فارغ کرانا ہوں ممبر تے گل کر کے دسن, یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کوکم نوانی صاحب آ لال دیا تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں, یہ نیف قریشی صاحب وغیرہ کے او یار کہ اعلیٰ حضرت 2 ہیں, ایک اعلیٰ حضرت پیر مل شاہ صاحب بھی ہیں. او چھڈو جی, اعلیٰ حضرت 2 نے, اعلیٰ حضرت ایک ہی نے, او چھڈ دیو شاہ جی. علمی اختلاف سنیں جی, ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کم از کم 4 ہاتھ 6 فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے, اور فاصلے پر کھڑا ہو, یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا, یہ تقبیل عربی من تھوڑی سی آتی ہے, وہ کہتے ہیں نا چومنا کہاں ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے ہوں اعلیٰ حضرت 2 ہی تو بنانے چاہیے نے, کیونکہ ایک اعلیٰ حضرت تھوڑا جہا تھوڑے خلاف ہو گیا, اور 2 بنا لو, ایک اور بنانا پڑے گا, اور ہی بنانا پڑے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے, یہ میں نے آج دکھا دیا ہے, یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا منع ہے, تو
بریلوی صاحب کی یہی عبارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا, یہ جب کہتے ہیں مسلک کی اعلیٰ حضرت, بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا, میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی, یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر میر شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے, اور 1937 فوت ہوئے ہیں. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا, وہ آج تک موجود ہے. پیر میر شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا یہ ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید, بلکہ شاید ایک دفعہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, پیر میر علی شاہ صاحب اور احمد بریلوی صاحب کے حرام اور حلال کے اختلاف, وہ علمی اختلافات ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. عزت کرتے ہیں, کہتے ہیں حرام اور حلال کے اختلاف. ہاں نہیں ہو سکتا علمی طور پہ, جی جی ہو سکتا, مجتہدین تھے دونوں. جی جی. اچھا نہیں مجتہد تو 4 ہیں, نہیں وہ نیچے لیول لاتے ہیں نا, نچلا لیول. آپ اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں نچلے لیول کے. نہیں ظاہر ہے امام ابو حنیفہ سے تو ان کا مقابلہ نہیں نہ کرنا. طبقات ہیں, آپ دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں. اچھا یہ بتائیں جی جو کتا اور 7 طبقات ہیں. سورہ دیکھیں سورہ الحجر میں آیا اور کہا کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقسوم ہے. کتب غوث اور ابدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے. جی جی. تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ناموں سے پکارنے میں کوئی شرعی طور پہ حرج ہے؟ یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے, یہ جو مرضی کہیں, یہ گھوڑے شاہ کے, کانوالی سرکار, کتے شاہ, بلی شاہ, سید بگیاڑ حسین شاہ, یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ ہٹا دیا. میں نے اتنی دفعہ لیکچر کا نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ, مولا حسین علیہ السلام کا نام بگیاڑ, بگیاڑ وہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں, بگیاڑ حسین شاہ. بھائی آپ کتے شاہ, گھوڑے شاہ, مادو لال حسین جہاں منڈے دے عاشق ہو گیا سی, تسی جو مرضی نام رکھو, غوث کو تم ابدال بھی رکھ دو, کوئی فرق نہیں. قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں, بلی شاہ, بچو شاہ, جو مرضی رکھیں, کانوالی سرکار, بلی علی سرکار, جو مرضی رکھو. اچھا قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے, قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہوگا, جب قرآن ابدال کا لفظ ہے المستقل حاکم میں حدیث ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے, اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے. پتا آپ کو میرا اس کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے, کیا اہل حدیث کی راہ سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے؟ میں نے جامعہ ترمذی حدیث امام ترمذی سلف کا فہم اس میں لکھا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہوں گے جن کے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. صاحب کہیں گے نہیں وہ وہابی اہل حدیث نہیں, وہ ساڈے اہل حدیث نے. میں تو کو بریلوی اہل حدیث نہیں دیکھا کہ مسجد میں لکھا ہو. اچھا ایک بات وہاں پر یہ ہوئی, انہوں نے کہا جی بلکہ اہل حدیث نہ لیا اور ٹھنڈے ہی پہ گئے تھے, غوث کتب ابدال ہوتے ہی ٹھنڈ ہو گیا جی. اچھا ایک غوث کتب تو کہیں نہیں, ابدال کا لفظ ہے اور کہا گیا اہل حدیث ہوں گے. آپ مانیں گے اہل حدیث ابدال کو؟ مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. اچھا اچھا. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارے مکاتب فکر کے علماء کو چیلنج کر دیا, یہ نو آپ کے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے. نہیں مناظرے کے لیے پوچھا میں ایک شادی ایک بات ایڈ کر, ایک بات میرے دماغ میں اللہ نے ڈال دی, اللہ نے ایک جو ہے نا وہ موبائلہ چھوڑ دیں, جو یہ اکثر یہ بھی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ریب قریشی صاحب نے کہا تھا, مجھے اب اتر رہا ہے دماغ سے کہ وہ جی موبائل جو ہے اتنی دور سن سکتا ہے, تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں سن سکتے اتنی دور سے؟ الیاس قادری صاحب نے, ہاں یہ ان کو جواب میرے جیسا بندہ نہیں دے سکتا. ان کو پوچھے موبائل کو تو چھوڑ دیں, پھر کہتے ہیں موبائل افضل ہے یا اولیاء اللہ. میں کہتا ہوں جی موبائل کو تو چھوڑیں, الیاس قادری صاحب کے مرید افضل ہے یا چڑیا افضل ہے؟ دسو جی تسی, اشرف المخلوقات چڑیا یا مرید نے؟ مرید ہے. تو الیاس قادری صاحب کے مرید کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس کا مطلب چڑیا سے افضل نہیں ہے. بیٹھا کرنے والی چڑیا جیڑی فقہ حنفی دیتا ہے, اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, وہ ان کے مریدین سے افضل ہے. بلکہ میں تو اس سے آگے سے الیاس قادری صاحب خود اڑ کے بتائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے الزامی جوابات دیتے ہیں نا, تو ہم اس سے بہتر الزامی جواب دے سکتے ہیں. اے گھوڑا تے منا, اس کی پکی آپ کو طاہر القادری صاحب نے دیا نا, میرے تو ذہن میں خود بخود آتی ہے نا, کوئی سنی جو نہیں طاہر القادری صاحب ہی ساڈے مرشد نے, تے آج کل اسی انہوں نے مرشد ہیں. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی یہ جو بات کرتے ہیں نا, یہ ولی کا جو لیول ہوتا ہے نا, لو لیول ہوتا ہے, وہ کرامت وہ دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی کون تھے؟ امام حسین. کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے, کہتے ہیں یہ پاگل لوگ جو بات کرتے ہیں نا جی, انہوں نے کرامت دکھانا ولی کی لو لیول کی نشانی ہے. وہ کہتے ہیں جو ہائی لیول کا ولی ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا. اچھا ان کو کہ پھر جتنے بزرگوں کی آپ کرامات کہیں کہ جی فلانے نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, معین الدین چشتی صاحب کا کہتے ہیں نا, اس سے 90 لاکھ بادی ہی نہیں سی, تے جھوٹ مار دے رہے. وہ 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اب 1438 ہجری ہے, 800 سال پرانی. کوئی چھوڑے 90 لاکھ نا 90,000 لے آدھا لا جے مطلب شماری والے کیس کر دیں گے تھوڑے ہوتے خدا دا نا جے. ایک کیونکہ انہوں نے تسی کرامات دس دو جی کہ انہوں نے
हुक्म दिया वो अली अजमेरी साहब के बारे में भी, वो जादूगर के सर पे पड़ी नीचे आई, ये मैं सारे लोअर लेवल के वली ने, मतलब भाई इमाम हुसैन लोअर है ना, इमाम हुसैन के नहीं नहीं अपने जमाने में भी सबसे लोअर थे, क्योंकि इनसे जब्त नहीं ना हुआ, इनसे करामतें जाहिर हो गई ना। इमाम हुसैन से तो लोअर है, इमाम हुसैन से तो सारी लोअर है, ठीक है ना। वो मेरे पास एक बरेलवी आ गया, कहते तुसी केड़े इमाम नूं मनदे हो, चारों जो, मैं कहा मैं इमाम हुसैन नूं मनना, नहीं कहना नहीं जी इमाम हनीफा, मैं कहा इमाम हनीफा बड़े नहीं इमाम हुसैन, फिर हम तो इस तरह की फकीर देंगे, मैं तो इमाम हुसैन नूं मनना। चलो अगर इमाम अबू हनीफा बड़े ने, मैं उन्होंने मान लेना पहले, इमाम हुसैन नूं मनना, तो मैं भी हुसैनी है, जब मैं एडी दलेरी नाल जेडी गल कर रहा है ना शाह जी, तो इसका मतलब है कि अपने जमाने के सबसे लोअर लेवल के औलिया है जिनकी ये झूठी करामात हमें बताई जाती है, ठीक है। तो उनको के जो लोअर लेवल के है ना, इस जमाने में भी लोअर लेवल के फिर तारुल कादरी साहब होंगे यकीनन, वो दावा कभी नहीं करेंगे कि मैं हायर लेवल का हूँ, अपनी आर्जी करेंगे। इलियास कादरी साहब लोअर लेवल के हैं, इनको के लोअर लेवल के को दो चार बच्चे बचुगड़े ले आए, हम जो है जियो को, ARY को, दुनिया टीवी को, BBC को, CNN को बुला लेते हैं, शड़ोला करो जनाब तुम्हारी वीडियो बनाने हैं, सारे पाकिस्तान को बरेलवी कर लो, नहीं उतार के दिखाओ। उन्होंने बताया ना, वो कहते हैं जी ये मोहम्मद पनाह टुटाना जिंदा मौजूद है, टुटानी सॉरी, वो कहते हैं जी वहाँ पे सखर में कि बकर में मुनाजरा हुआ था, अहले हदीस था या देवबंदी था, देवबंदी रिजवान, वो जनाब आग में जला, सानू पता है मैं मोहम्मद पनाह टुटानी के साथ इस तरह बैठ के 3 घंटे गुफ्तगू की हुई है। उन टुटानी साहब कितने ने, उन्होंने टोटे हो गए ने, कितने साल हो गए ना गायब हो गए ना टुटानी साहब। टुटानी साहब को सीनुद्दीन शाह साहब ने बुलाया था पिंडी में, उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर 3rd ईयर में पढ़ता था, हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी जियारत करने के लिए। उसके बाद वो सैलमगीर आए, मैं 2-3 घंटे उनके पास बैठा रहा। ये वो खुद रावी हैं इस बात के। दूसरा वर्जन भी ले, वो जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान था, एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे ना, ये वो डॉक्टर रिजवान, वो कहता है जी ये टुटानी दे बंदियां ने, बदमाशा ने फड़ के मनु आगे सुटिया, वो कहते हैं मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया। तो टुटानी साहब तो चलो एक चक्ट वली है ना, एक बार जनाब मेरे कहने थे जियो वाले सामने, ARY के सामने ए टुटानी नु आगे जसी सुटने, नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं, तो ऐसे क्यों चाहिए, मसला है हमारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना, हमारा ये था, हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा। हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई, कितने वाकयात हैं कि सहाबा कराम को आग के कड़ाहों में जलाया गया, शहीद किए गए सहाबा कराम। जंगे बदर में, गज़वा ओ खंदक, औद के अंदर टुकड़े नहीं सहाबा के किए गए, तो क्या उनकी वलायत नहीं थी? जिनको तेल के तपते हुए कड़ाहों के अंदर रोमन एम्पायर के लोगों ने जलाया, जिन साहब को जंगे यरमूक में कैद बना लिया और कत्ल किया इस तरीके से, और उनको कहा गया कि नबी इस्लाम को गाली दो, उन्होंने गालियां नहीं दी, और आग के कड़ाहे में उन पे तो आग को नहीं ठंडी हुई है, हजरत इब्राहिम पे ठंडी हुई थी ना। ये कभी कभार ये मामलात होते हैं ना, लेकिन ये टुटानी सब टेस्टेड वली हैं, एक बार टेस्ट कीते हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको हम जनाब आग में क्या फेंकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती इनके नीचे जला देते हैं, इनकी पूरी वलायत खुल के सामने आ जाएगी। जेलम अकेडमी लाओ, सारी वलायत इन्होंने बाहर कर रहे हैं, 2 मिनट ही मनेगा अर्श है, और ये मोमबत्ती उस टाइम तक नहीं टाड़ी जो तक मनेगा नहीं कि इन्हें झूठ मारा सी उदू भी, तो सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी। ये धोखे देना बंद करें, ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दीन में इस तरह चीजें नहीं है, जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है। मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर को 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिसे शो को तो वो देख सकते हैं।